جی مار صاحب، آج کون کون سے سیاسی لوگ آپ کے ساتھ جنہوں نے شمولیت اختیار کیا ہے، ذرا بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ محسن وال کا نقشہ بدل چکا ہے۔ جو پی ٹی آئی میں 2018 میں جو احباب شامل ہوئے تھے، ان کو اندازہ ہوا، ان کو یہ محسوس ہوا کہ جو اس ملک میں ترقی اور خوشحالی لانے والی جماعت ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ آج انہوں نے تمام یک طرفہ طور پر پورے محسن وال سے جو مین جو سرکردہ جو لیڈرز تھے، جو ریناؤنڈ جو لیڈرز تھے، انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کیا۔ میں ان کا انتہائی مشکور ہوں، جس میں رانا صابر صاحب، اپنا ملک خاور صاحب، چودھری برکت اللہ صاحب، چودھری مقبول صاحب و دیگر احباب جو پہلے ہمارے ساتھ ہیں، وہ تو آلریڈی ہیں، جو پہلے شامل ہوئے تھے وہ تو آلریڈی ہیں، ان کے بھی مشکور ہیں ہم، جن میں چاچا علی نواز صاحب ہو گئے، اور رانا جعفر صاحب و دیگر جتنی بھی برادریاں ہیں، جتنے بھی اس میں ارائی برادری، گجر برادری، انصاری برادری و دیگر اقوام، رانا فیملی، راجپوت فیملی، اوڈ فیملی، خاص طور پر اوڈ برادری نے بڑی شفقت فرمائی۔ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، آج ہمارا یہ چک میں سمجھتا ہوں جس طرح پہلے ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے کامیاب ہوتی تھی، آئندہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کامیاب۔ ہمارے صاحب ایک اور چیز دیکھنے میں آئی ہے جو دیگر جگہ پہ چونکہ دیکھنے میں نہیں آئی، لوگوں کی اہلیان محسن وال کی آپ کے ساتھ محبت بڑی یک طرفہ محبت بڑی دیکھنے میں آ رہی ہے، اس کی کیا کاز ہے، آپ ذرا ایکسپلین۔ جی الحمدللہ پچھلے 17 سال سے جب سے میں نے فیلڈ میں سٹیپ رکھا سیاست میں، تو تب سے ان سے میری وابستگی نہ سیاسی نہیں، میری تو ذاتی طور پر میں نے تو ایک تعلق بنایا ہے، جس طرح رانا صاحب ہو گئے، سردار صاحب ہو گئے و دیگر، جس طرح ہمارے یہ ان گھرانوں سے ہمارے سیاسی نہیں، ہمارے برادریوں کا تعلق ہے، ہمارا سانگا، جس طرح لوکل زبان میں ہم سانگا کہتے ہیں، تو یہ تعلق جو ہے وہ تعلق ہی نبھایا، کو ہمارا سیاسی تعلق نہیں ہے، دکھ سکھ میں یہ ہمارے شریک ہوتے ہیں، اور میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ مطلب پچھلے 17 سال سے میں یہیں پر ہی موجود ہوں، الیکشنز کے بعد میں لاہور نہیں بھاگ جاتا یا ملک سے باہر۔ ویری گڈ، بہت شکریہ۔ رانا جعفر صاحب آج کل آپ کے شانہ بشانہ دکھائی دے رہے ہیں، یہ آپ کی محبت ہے؟ رانا جعفر صاحب بھی بھائی ہیں، جس طرح باقی دوست ساتھ ہیں، جی یہ تو ان کی مہربانی ہے جو ہمیں یاد رکھتے ہیں۔ یہ محسن وال اور گدڑواہ کے جتنے بھی سیاسی حلقے، چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں، آبادیاں ہیں، تو یہ تو نظر آ رہا ہے یہ ٹوٹلی طور پر جو کلین سویپ ہونے جا رہا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا نا کہ یہ جو آبادیاں ہیں، یہ جو مضافات ہیں 34 کے ساتھ ساتھ جو بڑی 34 چھوٹے 34 کہتے ہیں، پھر اس کے ساتھ 35 36 37 یہ والے جو چکوک ہیں ہمارے ساتھ بڑی خاص محبت اپنی رکھتے ہیں، اور ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ چانس دے ان کی دہلیز پر ہی مطلب فیسیلیٹیٹ کریں۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جو آپ کے ساتھ پروگرام کیا، لاسٹ ٹائم آپ کے ساتھ پروگرام کیا تو آپ نے محسن وال کو جو ہے وہ سب تحصیل بنانے کا جو ہے انشاءاللہ وہیں پر قائم ہوں اپنے دعوے پر، اپنے وعدے پر۔ اللہ کا کرم ہے، جس طرح جو بھی میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب ہماری حکومت رہی، میاں شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعلیٰ تھے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو وفاق میں بھی ہماری انشاءاللہ حکومت بننے جا رہی ہے، اور پنجاب میں بھی یہی نظر آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو بالکل جو کمیاں رہ گئی ہیں اس میں تو ان کو کریں گے۔ سردار رفیق ڈوگر صاحب کی آپ کے ساتھ شمولیت، آپ کیسا ہے، آپ کی کیا فیلنگز ہیں؟ ہمارے بزرگ ہیں جی، ہمارے بزرگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ ਲੱਭੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ ਹਲਕਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਲਏ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ۔ ہاں صاحب ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے ساتھ پروگرام کیا تو مجھے فیڈ بیک کے ذریعے سے لوگوں نے کہا کہ محسن وال جو ہے وہ آپ اقتدار میں آتے ہیں تو محسن وال کو آپ شہر بنائیں گے، سہولیات دیں گے اور سب تحصیل کا درجہ دلوائیں گے، تو انہوں نے کہا جی آپ، یہ میرا بھی سوال ہے کیونکہ تلمبہ جو ہے وہ آپ کا آبائی علاقہ ہے، بلکہ آپ ہیں بیسیکلی تلمبے کے ہیں، تو تلمبے پہ آپ نے سب تحصیل بنانے کے لیے یا اس طرح کی سہولیات جو یہاں پر آپ پرووائڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ نے اب تک توجہ کیوں نہیں دی؟ میں نے 2011 میں جب ایم پی تھا، پہلی مرتبہ جب منتخب ہوا، میں نے میاں شہباز شریف صاحب کو ریکویسٹ کی، وہ میری ریکویسٹ پر تشریف لائے، وہاں پر انہوں نے جلسہ کیا، وہاں پر بڑی خطیر اماؤنٹ میں انہوں نے ہمیں فنڈز دیے، جس میں گرلز ڈگری کالج تھا، اسٹیڈیم تھا، 15-20 کروڑ روپے کی نالی سولنگ تھی، میٹل روڈز تھیں، اس کو ایک وہ 2008 سے پہلے والا تلمبہ اور آج 2018 تک کا
جو تلمبا ہے اس میں آپ کبھی دیکھیں. آپ ظاہر ہے جونیئر ہیں کافی, آپ کبھی کسی سے پوچھیں گے وہاں سے, کسی پرانے شہری سے, تو آپ کو بتا سکیں گے کہ وہاں پر جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی الحمدللہ مطلب اس میں مطلب بڑے فخر سے کہتے ہیں, اور اللہ کا بڑا کرم ہے. جی ہاں مار صاحب آپ کی چیدہ جو خدمات ہیں ان کو تو میں جانتا ہوں, میں ماشاءاللہ الحمدللہ آپ سے ایج میں بڑا ہی ہوں. آپ کی بڑی اٹریکٹیو پرسنالٹی ہے, سیاست میں خدمت کے جذبے سے آئے ہیں. جی سر, آپ خدمت کے جذبے سے آئے ہیں, کمیونٹی سروسز کے. یہ تو بھائی جان یہ تو عبادت ہے, اس کو میں تو عبادت سمجھ کے کرتا ہوں. مجھے کوئی پیسہ اس میں سے بنانا نہیں ہے, ہم نے تو پیسے اپنے گنوائے ہیں سیاست میں, ہمیں اس میں پیسہ لگتا ہے, پیسہ بنتا نہیں ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے. جی جب بھی بہت میں شکریہ. سمجھتا ہوں کہ کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں یہ نیکی ہے, کرنے میں کیا حرج ہے. محسن وال کے لیے میسج ہے کہ جی جس طرح پہلے آپ ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون پر مہربانی فرماتے ہیں, مجھ پر مہربانی فرماتے ہیں, بودلہ صاحب پر فرماتے ہیں, تو آپ سے یہی دس بستہ اپیل ہے تمام دوستوں سے, اہلیان محسن وال سے, کہ اس مرتبہ بھی آپ ہمیں کامیاب کریں تو انشاءاللہ جو کچھ ہو سکا, جو خامیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں ان کو انشاءاللہ پورا کریں گے. مار صاحب ایک اور بات ہے, آپ کا کتنا ہوپ ہے, کتنا یقین ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ اللہ کا کرم ہے جی. پچھلی بار کیا ہوا تھا, پچھلی بار بھی ہم جیت رہے تھے, جس طرح ہرایا گیا تھا آپ کو نہیں پتا جی. جس طرح سارے ادھر کے اس تحصیل کے وڈیرے یا اس تحصیل کے سیاستدان ایک پیج پر آ کر ہمارے خلاف کھڑے ہوئے تھے, تو اس کے باوجود ہارے نہیں, ہرائے گئے. وہ انوالومنٹ سے ہرائے گئے, دیگر جو معاملات تھے ان کی وجہ سے ہرائے گئے. آج اللہ کا کرم ہے ان تمام لوگوں نے بھی دیکھ لیا, ان تمام جو ہمیں چھوڑ کے جانے والے احباب تھے انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ ہم حق پر تھے, سچ پر تھے. اور اس طرح کی جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ جو زیادتی ہے اس کا ازالہ بھی وہی ذات کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو محبت ہے, جس طرح سے جوک در جوک لوگ سابقہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس جو سابقہ پی ٹی آئی, کیونکہ وہ تو اب چھوڑ گئے ہیں اور وہ اب اس جماعت سے بھی منافقت کر رہے ہیں, اور ہماری جماعت سے بھی وہ ان کو وہ کسی نون لیگ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ اگر ہمیں ووٹ دے دیں گے تو ہم بھی جیت کر نون لیگ جوائن کر دیں گے. مطلب یہ, اور پی ٹی آئی والوں کے پاس جاتے ہیں تو ہم تو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں. مطلب یہ پالیسی ہے. مجھے خود لیگی احباب نے, خود میرے لیگی دوستوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس آئے تھے کہ ہم تو نون لیگ جوائن کر جائیں گے, آپ ہمیں. مطلب یہ ان کی سوچ ہے جو منافقت کر رہے ہیں اس سابقہ پارٹی سے بھی, اور آنے والے دور میں بھی مطلب اس طرح کی ڈول پالیسی کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ وہ ایکسپوز ہوں گے.